شب برات، اللہ کے بندو، شب لفظ ہے فارسی زبان کا، براءت عربی زبان میں مصدر ہے جس کا معنی بیزار، لا تعلق اور نفرت ہے۔ اس سے اسم فاعل بریء آتا ہے جس کی جمع براء ہے اور بریئون ہے، اسی سے لفظ مبرأ اور تبرأ بنا ہے، جیسے قرابت سے لفظ مقرب اور تقرب۔ سورة الدخان ابتدائی آیات: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہ سمجھنا کہ اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے درست نہیں، رات کو نماز پڑھیں، دن میں روزہ رکھیں۔ نمبر 1، یہ آیات مکہ معظمہ میں واقع معراج سے قبل نازل ہوئیں، اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں بقیع نام کا کوئی قبرستان نہیں ہے، تو اس طرح قبرستان کے چکر لگانے یا اس رات عبادت کرنے یا اس دن میں روزہ رکھنے سے اس آیت مبارکہ کا کیا تعلق ہے؟ پھر آپ غور کیجئے، اللہ ذو الجلال والاکرام مالک الملک والعلام نے یہاں پر فقط اتنی بات ارشاد فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا برکت والی رات میں۔ برکت والی رات کون سی ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر سلف صالحین کے منہج کے مطابق قرآن مجید کے ساتھ یہ پہلا درجہ ہے تفسیر کا۔ تو دوسرے مقام پر اللہ ذو الجلال والاکرام مالک الملک والعلام نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو قدر کی رات میں۔ قرآن مجید کو پہلے مقام پر فرمایا برکت والی رات میں نازل کیا، دوسرے مقام پر فرمایا قدر والی رات میں نازل کیا۔ اب آئیے قرآن مجید ہی کی روشنی میں اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ قدر والی رات شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے یا رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا جس میں نازل کیا گیا قرآن۔ تو قرآن مجید کا پہلا مقام ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا، دوسرا مقام ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں، تیسرا مقام جہاں پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے وضاحت فرما دی کہ قدر والی رات رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، شعبان کے مہینے میں نہیں ہوتی۔